آج کی ویڈیو ان بدزبان رضاخانی مولویوں کے لیے ہے کہ جو اکابر علماء حق علماء دیوبند پر زبان دراز کرنے کے لیے جب بھی اپنا منہ کھولتے ہیں تو ہمیشہ گند ہی بکتے ہیں، اور اکابر علماء حق علماء دیوبند کی ایسی عبارتوں پر یا مجموعے اشعار میں سے کسی ایسے شعر پر کہ جو بطور تواضع اپنی طرف منسوب کر کے لکھے جاتے ہیں، ان پر گھٹیا اور گندے تبصرے کرتے ہیں، اور ایسی عبارتوں کو عوام کے سامنے پیش کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے اکابر علماء حق علماء دیوبند نے اپنے بارے میں کس طرح کے جملے اور الفاظ استعمال کیے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے تمام معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضاخانی مذہب سے تعلق رکھنے والے بہت سارے ایسے بدزبان مولوی ہیں کہ جو اکابر علماء حق علماء دیوبند پر زبان دراز کرنے کے لیے جب بھی اپنا منہ کھولتے ہیں تو ہمیشہ اپنی زبان سے اور اپنے منہ سے گند ہی بکتے ہیں، اور اکابر علماء حق علماء دیوبند پر بے بنیاد جھوٹے اور غلط سلط الزام لگاتے رہتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو خاص کر ان رضاخانی مولویوں کے لیے ہے کہ جو اکابر علماء حق علماء دیوبند کی ایسی عبارتوں پر یا مجموعے اشعار میں سے کسی ایسے شعر پر کہ جو بطور تواضع اپنی طرف منسوب کر کے لکھے جاتے ہیں، ان عبارتوں کو پیش کر کے عوام کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے اکابر علماء حق علماء دیوبند نے اپنے بارے میں کس طرح کے جملے اور کیسے گھٹیا الفاظ استعمال کیے۔ اس لیے معزز ناظرین کرام، اگر آپ کے سامنے بھی کوئی رضاخانی بطور تواضع لکھے جانے والے کلمات اور الفاظ پر اعتراض کرے یا مجموعے اشعار میں سے کسی ایسے شعر پر اعتراض کرے کہ جس شعر میں بطور تواضع الفاظ لکھے گئے ہوں، اور ان الفاظ اور ان عبارتوں کو پیش کر کے اگر کوئی رضاخانی آپ کے سامنے اکابر علماء حق علماء دیوبند پر گھٹیا اور گندا تبصرہ کرے تو آپ ان کے گھر کے حوالوں کو انہی کے منہ پر مار کر کے ان کو ایسا منہ توڑ جواب دیں کہ پھر یہ کبھی اکابر علماء حق علماء دیوبند پر اعتراض کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے دیکھیے کتاب رد شہاب ثاقب۔ اس کتاب کو لکھا ہے اجمل العلماء مفتی محمد اجمل صاحب سنبلی نے۔ یہ جناب بھی سنبل کے رہنے والے تھے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 384 پر یہ بات لکھی ہے، لکھتے ہیں کیا اس بے ادب مصنف کو یہ خبر نہیں کہ جو کلمات براہ تواضع اپنی طرف نسبت کیے جاتے ہیں ان کو سند بنا کر پیش کرنا یا ان سے استدلال کرنا کسی بے ادب و گستاخ یا دشمن کا کام ہوتا ہے۔ اب اگر یہ بطور تواضع لکھے گئے الفاظوں پر یا بطور تواضع لکھے گئے کسی شعر پر یا بطور تواضع لکھی گئی کسی ایسی عبارت کو پیش کر کے اس سے استدلال کر کے اس کو دلیل بنا کر کے اکابر علماء حق علماء دیوبند کے خلاف پیش کرے اور یہ کہے کہ دیکھیے اکابر علماء حق علماء دیوبند نے اپنے بارے میں اس طرح کے الفاظ نقل کیے ہیں، تو آپ اس کو یہ حوالہ دے کر کے اس کے منہ پر ایسا زوردار تماشا ماریں گے کہ کبھی وہ اس طرح کی عبارت یا اس طرح کے اشعار پر کبھی اعتراض کرنے کے قابل ہی نہ رہے گا۔ کیا لکھا ہے کہ اگر بطور تواضع براہ تواضع کچھ کلمات اگر ایسے لکھے گئے ہیں تو ان کو دلیل بنا کر کے پیش کرنا یہ کسی بے ادب و گستاخ اور دشمن کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ اب اگر کوئی رضاخانی ہمارے اکابر علماء حق علماء دیوبند کی کسی عبارت کو مجموعے اشعار میں سے کسی ایسے شعر کو کہ جو بطور تواضع نقل کیے گئے ہیں، جو بطور تواضع لکھے گئے ہیں، اگر ان عبارتوں کو یا مجموعے اشعار میں سے ان اشعار کو پیش کر کے اکابر علماء حق علماء دیوبند پر اعتراض کر رہا ہے تو وہ بے ادب، گستاخ اور دشمن ہے، بقول انہی کے اجمل العلماء مفتی محمد اجمل صاحب کے۔ تو اب اگر کسی بھی رضاخانی کے اندر ذرا بھی غیرت اور شرم و حیا ہوگی تو اس طرح کی عبارت یا اس طرح کا کوئی بھی شعر پیش کر کے اکابر علماء حق علماء دیوبند پر اعتراض اور گھٹیا تبصرہ نہیں کرے گا۔ دیکھیں دوسری کتاب فتاوی امجدیہ، لکھنے والے ان کے صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 279 پر کیا لکھا ہے، لکھتے ہیں چونکہ یہ شعر کسی بے باک زبان دراز کا کلام نہیں جس کی عادت ایسی ہو کہ جو جی میں آئے بک دے، بلکہ ایک واقف شریعت کی طرف منسوب ہے، لہٰذا تا حد امکان کلام کی تعویل کی جائے گی اور کلام کو ظاہر پر حمل نہیں کیا جائے گا۔ اگر مجموعے اشعار میں سے کسی شعر کا ایسا مطلب نکل رہا ہو یا اس کا ظاہری معنی ایسا ہو کہ جو قابل اعتراض ہو تو اس کا ظاہری معنی نہیں لیا جائے گا۔ یہ آپ ہی کے گھر کا اصول ہے، تا حد امکان
اس کی تعویل کی جائے گی اور اس کو ظاہر پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر کوئی رضا خانی اکابر علماء حق علماء دیوبند کے مجموعہ اشعار میں سے کسی شعر پر اعتراض کرتا ہے اور اس کے ظاہر کو لیتا ہے اور اس کے ظاہری معنی کو لیتا ہے اور اس کی تعویل نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ اپنے اکابر کے اصول کی مخالفت کر رہا ہے اور اپنے اکابر کی کتابوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ دیکھیں ایک اور کتاب رسائل میلاد حبیب، اس کتاب کے صفحہ نمبر 174 پر لکھتے ہیں کہ شاعرانہ مذاق الگ ہوتا ہے، اس میں حدود شرعیہ نگاہ میں نہیں رکھی جاتی کیونکہ یہ پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان میں مبالغہ ہوتا ہے، اشعار میں مبالغہ ہوتا ہے۔ ان تمام حوالے جات سے پتہ چلتا ہے کہ بطور تواضع لکھے جانے والے کلمات اور الفاظ یا مجموعہ اشعار میں سے کسی شعر پر اعتراض کرنا یہ معترض کی جہالت اور حماقت ہے، کیونکہ یہ انہی کے گھر کا اصول ہے کہ اگر کوئی بطور تواضع لکھے گئے کلمات پر کہ جو اپنی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور ان کو اپنی طرف منسوب کر کے لکھا جاتا ہے، ان پر اعتراض کرنا اور ان سے استدلال کرنا، ان کو بطور دلیل پیش کرنا، یہ کسی دشمن اور گستاخ اور بے ادب کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، اگر کوئی بھی رضا خانی بد زبان مولوی اکابر علماء حق علماء دیوبند کی کسی بھی عبارت کو یا مجموعہ اشعار میں سے کسی بھی شعر کو لے کر کے اعتراض کرتا ہے اور اس پر گھٹیا تبصرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ ان تمام حوالے جات کو اس کے منہ پر مار کر کے اس کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں کہ تاکہ وہ آگے سے اکابر علماء حق علماء دیوبند پر اعتراض کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین فقط والسلام۔